ممبر نور پر رونق افروز پیکر اخلاص نمونہ اسلاف ہمدرد اہل سنت مربی برحق حضرت حافظ و قاری یاسین خان نوری صاحب اللہ پیش نظر سامعین اکرام، عزیز بچوں، بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے کے پیچھے سماعت فرمانے والی اسلامی مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی نعمہ لا تحصى وأمره لا يعصى ونوره لا يخفى ولطفه لا يطفى الذي خلق البحر لموسى وأحيا الميت لعيسى وجعل النار بردا وسلاما على خليله إبراهيم إمام الزهد والوراء، وأرسل رسوله محمدا إلى كافة الخلق بدين الحق والهدى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المجتبى المنتقى المرتضى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا وعلماء ملته أولي الألباب والنهى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. آمنت بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پیارے دوستو، عزیز بچوں، آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے بھیک دینے والے آقا، پوری کائنات کے ماوا و ملجا، ہم غریبوں کے غم گسار، محبوب پروردگار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی نبی مجیب علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان ملت اسلامیہ، یہ پاکیزہ محفل اور یہ نور علی نور مجمع ہم نے اور آپ نے مل کر کے اس مقدس محفل کو جس عظیم شخصیت کی طرف منسوب کر رکھا ہے، وہ عظیم ذات سبط پیغمبر، نواسۂ رسول اعظم، شہزادہ سید الانبیاء والمرسلین، سید الشہداء، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ شاندار محفل تقریباً 9 دن سے چل رہی ہے اور اس میں ہم بیٹھ کر اللہ اور اس کے محبوبوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ لہو میں دیکھیے کتنا اثر حسین کا ہے، پیار سے کہیے اور تڑپ کر اور مچل کر دونوں ہاتھوں کو لہرا کر یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ لہو میں دیکھیے کتنا اثر حسین کا ہے 6 مہینے کا، لیکن پسر حسین کا ہے۔ پسر کے معنی بیٹا۔ لہو میں دیکھیے کتنا اثر حسین کا ہے 6 مہینے کا، لیکن پسر حسین کا ہے اور کروڑوں سر ہے۔ نمازیں جنہیں بچاتی ہے کروڑوں سر ہے، نمازیں جنہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ کروڑوں سر ہے، نمازیں جنہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچائے وہ سر حسین کا ہے۔ اور اسی تناسب میں ایک بڑا ہی خوبصورت شعر جو میرے ذہن میں بر وقت آ رہا ہے، کسی شاعر نے کہا کہ شہر قاتل میں جینے کا جگر رکھتا ہوں۔ یہ مومنوں کی شان ہوتی ہے، وہ جہاں بھی رہتے ہیں ان کے اندر زندگی ہوا کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے شہر قاتل میں جینے کا جگر رکھتا ہوں، میں مومن ہوں، مرنے کا ہنر رکھتا ہوں۔ پیار سے بولیے۔ شہر قاتل میں جینے کا جگر رکھتا ہوں، میں مومن ہوں، مرنے کا ہنر رکھتا ہوں۔ وہ کائر ہے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، وہ بزدل ہے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، میں حسینی ہوں، نیزے پہ سر رکھتا ہوں۔ وہ کائر ہے جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں، میں حسینی ہوں، نیزے پہ سر رکھتا ہوں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خریدا۔ اللہ نے کیا خریدا؟ اللہ نے کس سے خریدا؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ اسے بتاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انسان اگر کچھ خریدنا چاہتا ہے، اگر آپ اور ہم کسی چیز کا سودا کرتے ہیں، کہیں مارکیٹ میں جا کر کے اگر ہمیں کوئی چیز خریدنی ہے تو خریدنے اور بیچنے کا ضابطہ یہ بتایا گیا۔ فقہ کی کتابوں میں خرید و فروخت کی جو تعریف کی گئی وہ یہ ہے: مبادلۃ المال بالمال بتراضی الطرفین، ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ، اسی کو خرید و فروخت کہتے ہیں، اسی کو تجارت کہتے ہیں، اسی کو بزنس کہتے ہیں۔ اگر آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں، کسی سے آپ کو کچھ سامان خریدنا ہے، مثال کے طور پر عید کی مارکیٹ ہے، آپ چلے گئے مدیاری، آپ کو وہاں ایک کپڑا پسند آ گیا۔ اب اگر آپ اس کپڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ کپڑا ایسے ہی نہیں ملے گا، اس کپڑے کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بغیر قیمت دیے ہوئے آپ کچھ خرید نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کپڑا پسند آ گیا تو آپ کو کپڑے کی قیمت ادا کرنی ہے۔ اسے کہتے ہیں بیع و شراء، اسے کہتے ہیں خرید و فروخت، اسے کہتے ہیں ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ، اسے کہتے ہیں بزنس، اسے کہتے ہیں تجارت۔ اگر آپ کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو وہ چیز آپ ایسے ہی نہیں خرید سکتے، بلکہ اس چیز کو خریدنے کے لیے آپ کو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی۔ یہ ہے بیع و شراء کا معاملہ۔ اب ذرا دیکھیے، ایک تجارت تو آپ نے یہاں دیکھا، اب دیکھیے کہ قرآن کریم نے جس تجارت کا ذکر کیا وہ تجارت کوئی اور نہیں کر رہا ہے۔ بیچنے اور خریدنے کا کام وہاں پر عام لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ خریدنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں 11واں پارے میں ارشاد فرمایا گیا: ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خریدا۔ اب اللہ نے کیا خریدا؟ قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین، اللہ نے مومنوں سے خریدا۔ اللہ نے مومنوں سے کیا خریدا؟ تو قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالی نے مومنوں سے اس کے مال کو خریدا ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اس کی جان کو خریدا ہے۔ اللہ نے جب خریدا ہے تو اب قرآن سے پوچھا جائے، اے قرآن، جب خدا نے مومنوں سے اس کے مال کو خریدا اور جب قرآن سے پوچھا جائے کہ اللہ نے مومنوں سے اس کی جان کو خریدا ہے، تو اے قرآن تو ہی بتا اللہ نے کس چیز کے بدلے خریدا ہے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں اگر کوئی کسی سے کچھ خریدنا چاہتا ہے تو ایسے ہی نہیں خرید سکتا۔ اگر آپ مدیاری جا کر کے کچھ خریدنا چاہتے ہیں ایسے ہی نہیں خرید سکتے، آپ کو اس کا بدل پیش کرنا ہوگا، اس کے مقابلے میں کچھ دینا ہوگا۔ اللہ نے اگر مومنوں سے اس کے مال کو خریدا ہے، اللہ نے اگر مومنوں سے اس کی جان کو خریدا ہے تو کس کے بدلے خریدا ہے؟ اللہ نے دیا کیا ہے مومنوں کو؟ تو قرآن نے فرما دیا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے اس کے مال کو خریدا ہے، اللہ نے مومنوں سے اس کی جان کو خریدا ہے۔ ایسے ہی نہیں خریدا بلکہ اللہ نے اس کے بدلے میں اپنی جنت عطا کی ہے، اور خدا نے جنت کے بدلے میں مومنوں سے اس کے مال کا سودا کیا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، اب اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان
اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کی قربانی دیتا ہے تو وہ قربانی ضائع نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی خدا کے راستے میں مال کی قربانی دیتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے مسجد بنوا دیا خدا کی رضا کے لیے اپنے مال کی قربانی دے کر کے، اگر اس نے مسجد بنائی ہے، اللہ کے مقدس رسول فرماتے ہیں من بنا مسجد للہ بنى اللہ لہ الجنہ، جو اللہ کے لیے زمین پر مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے فرش میں اور جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ اللہ کے مقدس رسول نے ہمیں اور آپ کو ذہن دے دیا کہ اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو قربان کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے جنت دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ خدا کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے راہ نجات پر، راہ جہاد پر اگر اپنے جان کی قربانی دیتا ہے تو جو مال کی قربانی سے اللہ جنت واجب کر رہا ہے تو بلا شبہ جو اپنے جان کی قربانی دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جنت کا پروانہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، قرآن کریم سے اگر پوچھا جائے اے قرآن، اللہ نے مومنوں سے اس کے مال کو خرید لیا، اللہ نے مومنوں سے اس کی جان کو خرید لیا، بدلے میں اللہ نے جنت دی ہے۔ انسان کا مال بڑی قیمتی چیز ہے، انسان کی جان بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے جب اتنی قیمتی چیز کو خریدا ہے، جنت کے بدلے خریدا ہے، تو اے قرآن تو ہی بتا جنت کی کیا شان ہے؟ تو قرآن کہتا ہے تجری من تحتها الانہار، جنت وہ گھر ہے، جنت وہ باغیچہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو مومنوں کے لیے بنایا ہے، اور اس جنت کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے۔ ان نہروں کا حال یہ ہے، قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایک بندہ اس نہر کا پانی پی لے گا، ایک مرتبہ پیے گا، زندگی بھر کبھی اسے پیاس کی شدت نہیں ستائے گی۔ ایک مرتبہ اگر وہ اس پانی کو پی لے گا تو کبھی بھی اسے پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ رفیقان ملت اسلامیہ، جنت بڑی خوبصورت چیز ہے، جنت بڑی اچھی چیز ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا جو ایمان کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے، ایک مرتبہ جب وہ جنت میں داخل ہو گیا اب نکالا نہیں جائے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے اب وہ جنت ہی میں رہے گا۔ یہ جنتیوں کی شان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جنت بڑی اچھی چیز ہے، جنت بڑی اعلیٰ چیز ہے، جنت بڑی مقدس والی چیز ہے۔ اگر قرآن سے پوچھا جائے اے قرآن مجھے جنت چاہیے تو قرآن بتا مجھے جنت کے لیے کیا کرنا پڑے گا، تو قرآن ہمیں ذہن دے گا اے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے، رب کے قرآن پر ایمان رکھنے والے، مجھے صحیح اور ثابت ماننے والے، اے اللہ کے بندے سن لیں، اگر تجھے جنت چاہیے تو جنت آسان چیز نہیں ہے، جنت ایسے ہی نہیں ملے گی، تو ذرا قریب آ میں بتاتا ہوں جنت کیسے ملے گی۔ قرآن کریم نے مطالبہ کر دیا، میں نے کہا قرآن بتا دے جنت کیسے ملے گی، تو قرآن کہتا ہے اگر تجھے جنت چاہیے، مال ہے تو لٹا کے لے لے، جان ہے تو کٹا کے لے لے۔ میں نے کہا قرآن مال کیسا ہونا چاہیے، جان کیسی ہونی چاہیے، تو قرآن کہتا ہے مال ہو عثمان غنی کی طرح، جان ہو اولاد علی کی طرح۔ نہ ہی عثمان کے مال کا کوئی جواب اور نہ ہی علی کے لال کا کوئی جواب، نہ عثمان کے مال کا کوئی جواب ہو سکتا ہے اور نہ علی کے لال کا کوئی جواب ہو سکتا ہے۔ اتنی عظیم ذات حضرت امام حسین کی ہے، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ اسلام کی عظمت پر لوگ ظلمانہ حملہ کر رہے ہیں، ظالمانہ حملہ اسلام پر کیا جا رہا ہے، اسلام کے تقدس کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جو محبوب کا سب سے محبوب شہزادہ تھا اللہ
तबारक व तआला ने मैदान कारजार में इम्तिहान के लिए हुसैन का इंतखाब फरमाया है। रसूल पाक फरमाते हैं, ऐ हुसैन तुम्हें इम्तिहान में कामयाब होना होगा। इमाम आली मकाम अर्ज करते हैं, नाना जान अगर जरूरत पड़ गई पूरे खानदान को लुटा दूंगा, लेकिन रसूल की शरीयत में कोई उंगली उठाए हुसैन इसको बर्दाश्त नहीं। रफीकान मिल्लत इस्लामिया, कल तक मैंने बताया था कि किस तरीके से दर्द भरे अंदाज में इमाम आली मकाम ने रसूल पाक का शहर छोड़ा। मदीना छोड़ करके जब मेरे आका हुसैन मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ लाए हैं, मेरे आका हुसैन मक्कातुल मुकर्रमा की पाक पवित्र पाकीज़ा सरजमीन पर है, खुदा की इबादत कर रहे हैं, काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ फरमा रहे हैं, जाकर के हुदूद हरम के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। वहीं पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर भी मौजूद है। अचानक कुफियों को कहीं से खबर मिल गई कि इमाम आली मकाम ने उन यजीद के हाथ में बैत करने से इनकार कर दिया है। ये खबर मिलनी थी, कुफियों ने इरादा बना लिया कि चलो इमाम हुसैन को खत लिखा जाए और खत लिख करके कूफा बुलाया जाए। लोगों ने मीटिंग की कूफा की सरजमीन पर, और मीटिंग करने के बाद इमाम आली मकाम की बारगाह में सबसे पहले जो इंसान खत लेकर के आया, 10 रमजान शरीफ 60 हिजरी में जुमा के दिन हजरत इमाम आली मकाम की बारगाह में 2 लोग कूफा की सरजमीन से आए हैं। एक का नाम अब्दुल्ला इब्ने समीर और दूसरे का नाम अब्दुल्ला इब्ने दाल। ये 2 लोग कूफा की सरजमीन से मक्कातुल मुकर्रमा आते हैं, और आने के बाद इमाम आली मकाम की बारगाह में खत पेश किया। मेरे आका हुसैन ने खत को लिया, लेने के बाद आपने खत को खोल करके पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा हुआ क्या था वो भी सुनिए। खत में ये लिखा हुआ था, ऐ इमाम आली मकाम, हम जानते हैं यजीद मुस्तहिक के खिलाफत नहीं है, हमें ये भी मालूम है कि यजीद यहाँ जानबूझ करके शरारत और फितना पैदा करना चाहता है। हम ये चाहते हैं आप कूफा आ जाइए, हम आपके हाथ पर बैठ करना चाहते हैं, हम आपको अपना अमीर बनाना चाहते हैं, हम आपकी गुलामी का पट्ट अपने गर्दनों में डालना चाहते हैं। ऐ इमाम आली मकाम, आप कूफा आ जाइए। अगर आप कूफा नहीं आएंगे तो हमें मजबूर होकर के यजीद की खिलाफत को कबूल करना पड़ेगा। और अगर मैदान महशर में अल्लाह ने मुझसे मुआहदा कर दिया, अल्लाह ने हमसे पूछ लिया कि तुमने एक जालिम की मुआफ़क़त क्यों की, एक जालिम को अपना अमीर क्यों बना लिया, एक जालिम की खिलाफत को तुमने क्यों कबूल कर लिया, तो हम ये वहाँ कहेंगे कि नवासे रसूल मौजूद थे, हम इनको बुला रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपने खानदान की हिफाजत के लिए हमारी कोई परवाह नहीं की। ये खत पढ़ना था। पढ़ने के बाद इमाम आली मकाम परेशान हो गए। तकरीबन 2 दिन के अंदर 53 खुतूत मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर इमाम आली मकाम की बारगाह में पहुंच चुके थे। 53 खुतूत 2 दिन के अंदर पहुंचे हैं, और 1 हफ्ते के अंदर कम व बेश 3 बोरा भर करके खुतूत इमाम आली मकाम की बारगाह में कूफा की तरफ से लोग लेकर के आ गए थे। सबसे आखिरी खत लेकर के जो आदमी आया है उसका नाम हानी इब्ने हानी और अब्दुल्ला इब्ने सईद बिन अब्दुल्ला हनफी। ये 2 लोग कूफा की सरजमीन से खत लेकर के इमाम आली मकाम की बारगाह में आए हैं, और आने के बाद खत पेश किया है। इमाम आली मकाम ने देखा कि खुतूत का एक तांता बन गया है, खुतूत का एक सिलसिला चल पड़ा है, तो इमाम आली मकाम ने अपने भाई हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को तैयार किया, और इमाम मुस्लिम बिन अकील को तैयार करने के बाद इमाम आली मकाम ने अपना खलीफा, अपना नायब, अपना जानशीन, अपना मजहर बना करके हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को कूफा की तरफ रवाना किया है। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील सहाबा इकराम के मशवरे के बाद अपने 2 साहबजादे हजरत मोहम्मद और हजरत इब्राहिम, इन दोनों को लेकर के, अभी ये दोनों बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल बचपन का आलम है, इन्हें लेकर के हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कूफा का सफर फरमाया है। तारीख की किताबें ये बताती है कि जब इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे हैं तो कूफा वालों ने पहले तो बड़ी मोहब्बत